اللہ نے تیسرے لوگ بھی رکھے، ایک وہ جن پر انعام ہوا، ایک وہ جن پر غضب ہوا، ایک وہ لوگ جو الٹی راہ پر ہیں، گمراہ ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس راہ پر چلنا ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کس راہ پر چلنا ہے، وہ تیسرے ہیں۔ پہلی راہ سمجھ میں آ گئی، انعام والی، دوسری راہ غضب والی، تیسری گمراہ والی۔ اگر علی کا نام سن کر حیرانی میں پڑ جاؤ کہ کتنا مانوں، نہیں پہنچ رہی بات، اگر علی کے بارے میں سوچ میں پڑ جاؤ تو سوچ ہمیشہ گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ علی کو ماننے کے لیے ایک بڑا سا دل چاہیے، ایک بڑا سا جگر چاہیے، ایک بڑا سا حوصلہ چاہیے۔ جو علی کو سوچ کے مانتا ہے وہ گمراہی میں رہتا ہے۔ آل محمد کا فرمان ہے کہ ہمارے متعلق اگر کچھ بھی سنو، اگر ذہن تسلیم نہ کرے تو خبردار انکار نہ کرنا، خبردار انکار نہ کرنا۔ کیوں؟ ہم تمہاری سوچ کے مطابق نہیں ہیں، آل محمد انسان کی سوچ کے مطابق نہیں ہیں، یہ سوچ کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، وہ تھے، وہ پہلے ہیں، یہ سوچ بعد میں ہے، تو وہ بلند ہیں۔ تو کبھی علی کو ماننے سے پہلے سوچو مت کیا مانوں۔ اگر کبھی لگے کہ ہاں انسان چاہتا ہے، انسان کرتا ہے، عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں، شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ علی ایسا نہیں ہے، علی ایسا نہیں ہے، علی تو سجدہ کر رہا ہے، علی تو جو کی روٹی توڑ رہا ہے، یہ آتے ہیں، یہ وسوسے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات نہیں؟ جو رزق تقسیم کر رہا ہے وہ گھر میں آ کے زہرا سے روٹی مانگ رہا ہے، یہ وسوسے ہیں۔ قد چھوٹا تھا، وسوسہ ہے۔ اگر وسوسہ آ رہا ہو، ایسی گفتگو ذہن میں آ رہی ہو، تو پھر دوسری گفتگو کو بھی اندر آنے دو۔ جب سب ساتھ چھوڑ گئے تھے تو علی نے ساتھ دیا تھا، بچے جب پتھر مار رہے تھے علی جواب دے رہے تھے، جب نصرت کا وقت تھا صرف علی نصرت کر رہے تھے، بستر پہ سونے کا وقت تھا تو علی سو رہے تھے، خیبر میں چھوڑ کر چلے گئے تھے تو وہاں پہ موجود۔ پھر ایسے خیالات کو بھی اندر آنے دو۔ گمراہ کرنے والے جو گمراہ ہو جائیں پھر وہ گمراہ کرتے ہیں، وہ اپنے مشن پہ لگ جاتے ہیں۔ علی کیا ہے؟ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کہتے علی کیا ہے؟ چوتھے خلیفہ کا نام ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں، ہاں چوتھے خلیفہ کا نام ہے۔ اس سے علی کی عظمت میں کمی نہیں آتی۔ بہت معذرت ہے، کسی فرقے کی بات نہیں، صرف علی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ صرف ذہن کی بات ہے، ذہن کو کہیں بھی لے جاؤ یہ چل پڑتا ہے، تمہارے عقیدے کی انگلی پکڑ کے تمہارا ذہن چل پڑتا ہے۔ علی کا نمبر بعد میں ہے، علی کا مقام بعد میں ہے، علی کا مقام بعد میں ہے۔ ہاں ہم مانتے ہیں علی کا مقام بعد میں ہے، علی بعد میں آئے، علی بعد میں آئے ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح 1,24,000 پیغمبر کے بعد نبی آئے ہیں، 1,24,000 پیغمبر کے بعد نبی کے آنے میں، نبی کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی، نبی کے علم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ نبی آدم سے افضل، نبی نوح سے افضل، نبی موسیٰ سے افضل، نبی ابراہیم سے افضل، نبی عیسیٰ سے افضل جو بغیر باپ کے ہے، ہر نبی سے افضل کیوں ہیں؟ تو بعد میں آ رہے ہیں، نبی تو بعد میں آئے۔ بعد میں آنا اور ہے، بعد میں پیدا ہونا اور ہے۔ پہنچ گئی بات؟ بعد میں پیدا ہونا اور ہے، بعد میں آنا اور ہے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اسی مجلس میں مثال دینا چاہ رہا ہوں۔
مجلس پڑھانے کے لیے مجھے یہاں پہ مدعو کیا گیا کہ اعلان کیا گیا کہ ابھی آپ کے سامنے شاہ صاحب بیان کریں گے۔ کبھی ایسا ہوا کہ سب سے پہلے مجھے بلا لیا جائے کہ آپ سنا دیجیے۔ سمجھ میں آ رہی باتیں؟ صرف مثال ہے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، صرف مثال دے رہا ہوں۔ کیوں سب سے پہلے میرے بات کیوں نہیں کسی سے کوئی قصیدہ، کوئی نوحہ، کوئی مصائب نہیں سنتے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ جب مجھ سے بلند علم والا آئے گا پھر میری قدر کم ہوگی، مجھے نیچے بلا دیا جائے پھر میرے بعد کوئی آئے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جب ایک بلند بات سن لی تو اس کے بعد چھوٹی بات سننے کا دل نہیں کرتا، ہے ایسا؟ ہے نا؟ اب میں فقیری کا ایک قانون بتانا جا رہا ہوں۔ فقیری میں ایک قانون ہے کہ جب حسین کا ذکر سن لیں اس کے بعد کسی کا ذکر نہیں سنتے۔ علی سے محبت رکھتے ہیں، علی کے گن گاتے ہیں، علی کے مرید ہیں، علی کی بندگی کرتے ہیں فقیر، مگر جب حسین کا ذکر سن لیں تو علی کو بھی نہیں سنتے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جس حسین کے بعد علی کا ملنگ علی کا ذکر نہ سنے وہ حسین کے بعد کسی اور کا کام کیا دیکھے گا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو محمد کا آنا بعد میں محمد کی عظمت کو کم نہیں کرتا، محمد کے عہدے کو کم نہیں کرتا، محمد کے منصب کو کم نہیں کرتا۔ نبی جہاں پر بھی ہو وہ نبی ہے۔ سیرت نبی جب لکھی جاتی ہے نا تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ بہت ہی خستہ حالت کا بستر تھا میرے نبی کا۔ جب لکھ رہے ہو نا تو تھوڑی سی محبت ساتھ میں رکھو گے نا تو لفظ بدل جائیں گے۔ جب سیرت لکھو تو لکھو میرے نبی کا دنیاوی بستر بہت خستہ تھا۔ جب لکھو گے تو پڑھنے والا سننے والا پوچھے گا پھر عرش کا مقام کیسا تھا، پھر بتانا پڑے گا۔ اب یہ تو بتا دیتے ہیں کہ بستر بڑا خستہ تھا، فاقے تھے وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ بتا۔ یہ سیرت میں لکھا جاتا ہے، یہ دنیاوی سیرت ہے، دنیاوی۔ آسمانی اور ہے، وہ زمین پہ محمد ہے، آسمان پہ احمد ہے۔ احمد کا مقام اور ہے، محمد کا مقام اور ہے۔ پہنچ کی بات؟ جب سیرت لکھتے ہیں نا تھوڑا سا احتیاط برتا کریں، محبت شامل کریں، عقیدہ شامل کریں، مودت شامل کریں، تاکہ لفظوں میں خوبصورتی پیدا ہو۔ تو جب لکھیں گے نا کہ دنیاوی بستر بڑا خستہ تھا تو پوچھنے والا پوچھے گا کہیں اعلیٰ بھی تھا؟ اتنا اعلیٰ تھا، اتنا اعلیٰ تھا کہ جب نالین کے ساتھ گئے تو احتراماً اتارنا چاہیے۔ تو جس کا مقام تھا اس نے کہا مجھے محمد پورا کا پورا پسند ہے۔ محمد پورا پسند ہے، محمد کی ہر شے پسند ہے۔ مسجد میں جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو پسند ہے نا عبادت کرنا بندے کی، لیکن اللہ کہتا ہے تیری عبادت پسند ہے، تیری جوتیاں نہیں پسند ہے نا؟ جاؤ اپنی جوتی کو مصلے پہ رکھ کے نماز پڑھو اور کسی بھی عالم سے نہیں، کسی بھی شخص سے پوچھ لو یہ قبول ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ آپ کی جوتی جی صاف ہے، بالکل صاف کی نہیں لے کر آیا، خان نہیں لے کر آیا، لیکن نسبت تیرے پاؤں سے ہے، نسبت میرے پاؤں سے ہے، اس لیے مسجد میں
منظور نہیں ہے پروردگار کو۔ اللہ نے کہا اے محمد اس نالین کو اس لیے لے آ کیونکہ تیرے پاؤں کے ساتھ نسبت ہے، تیرے پاؤں کے ساتھ نسبت ہے۔ تو نبی کے ساتھ ہر نسبت کو خدا پسند کرتا ہے، ہر نسبت کو۔ تو پاؤں کے نیچے لگنے والی نالین اللہ کہہ رہے عرش پر لے آ، تو کندھے پہ بیٹھنے والا حسین نہیں اللہ کو پسند، کندھوں پہ بیٹھنے والا کیا حسین اللہ کو نہیں پسند ہے نا؟ پھر پسند آئے گا جب پاؤں کی شے پسند ہے، اور پاؤں میں جو ہے وہ شے ہے، جو کندھے پہ ہے وہ دھڑکن ہے، جو کندھے پہ ہے وہ دھڑکن ہے، اس کا مقام اور ہے، نالین کا اور ہے۔ نالین اور دل میں بڑا فرق ہے، فرق ہے نا؟ اس فرق کو تھوڑا سا سمجھیے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ جو بستر، وہ جو مقام ہے جہاں پہ خدا نے اپنے بندے کو بلا لیا۔ اب ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، صرف ایک آدھ بات کروں گا، پھر میں اپنے مسائل کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ معراج پر گئے، نبی نے تمام اصحاب اکرام کو بتا دیا کہ میں معراج پر ہو گیا۔ اس میں کہیں نہیں نبی نے بتایا کہ خدا نے کہا بیٹھ جاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ بیٹھ جاؤ نہیں ہے، کہیں جملہ نہیں ہے اے میرے حبیب بیٹھ جاؤ۔ جب کسی کے گھر جاؤ نا تو سب سے پہلا میزبانی کا جملہ سننے کو کیا ملتا ہے؟ بیٹھیے۔ اللہ نہیں بٹھا رہا، محبت پوری ہے۔ محبت سمجھ رہے ہو؟ عشق، محبت، وہ تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ خدا نے محبت میں نہیں بٹھایا۔ حیرانی ہوگی، محبت میں نہیں بٹھایا، حالانکہ محبت میں بٹھایا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اس لیے نہیں بٹھایا کہ جب بٹھا دیتا تو کس طرح اٹھاتا۔ محبت میں اٹھایا نہیں جاتا کہ اب اٹھ جاؤ، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ محبت کا آخری مقام ہے کہ اس سے اتنی محبت ہے کہ بٹھایا اس لیے نہیں کہ اگر بٹھا دیتا تو کیسے کہتا کہ اٹھ جاؤ، نہ اٹھانے کے ڈر سے کہا اے محمد بیٹھنا نہیں، اگر بیٹھ گئے تو ہم اٹھائیں گے نہیں، ہم اٹھائیں گے نہیں، تم اٹھو گے نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ تو نبی نے علی سے کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ میں تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے۔ سو جاؤ، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ یہاں پہ کیا محبت نہیں ہے؟ سونے والے سے کہا جا رہا ہے کہ سو جاؤ، اور کہا جا رہا ہے صبح ان کی امانتیں واپس کر کے آنا۔ اس پورے فکرے میں کہیں نہیں ہے کہ صبح اٹھنا تم پہ لازم ہے۔